بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت نحم کی نظم محنت کی برکات کا بند نمبر 3 پڑھیں گے۔ بند نمبر 3: نہیں سیل گر صید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ پکانا۔ نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا۔ زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ حل لغت: سہل آسان، صید شکار، سرپٹ تیزی سے، عزیزو دوستو ہانکو چلاؤ، زور آزما ہمت لگانا۔ اب ہم پڑھیں گے بند نمبر 3 کی تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے امید، ہمت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شکار تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ اس کے لیے محنت، ہمت اور مسلسل کوشش جاری رکھو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھوڑوں کو تیزی سے دوڑایا جائے، سستی اور کاہلی سے منہ موڑا جائے، پوری توانائی کے ساتھ سفر جاری رکھا جائے اور نگاہ منزل پر رکھی جائے۔ شاعر ہمیں درس دیتا ہے کہ سستی اور کاہلی سے دور رہو، مستعدی سے اپنے کام کرو۔ ایسے کام کرو کہ جو نہ صرف تمہاری ذات کو فائدہ ہو بلکہ جن سے نہ صرف تمہاری ذات کو فائدہ ہو بلکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ چست رہنا اور ٹھہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں بہت سے کام سر انجام دینے ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم مستعدی سے اپنا کام کریں، تصوراتی اور خیالاتی دنیا سے نکل کر عملی دنیا میں آئیں۔ اگر ہم نے زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تو ہمیں آج سے ہی اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بند نمبر 4: بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ حل لغت: بشر انسان، لازم ضروری، آڑے وقت مشکل وقت، عارضی وقتی، سنوارے درست کرے۔ تشریح بند نمبر 4 کی۔ شاعر اللہ تعالیٰ پر مسلسل توکل اور بھروسہ کرنے کو کہتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، مایوسی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اپنے اعصاب مضبوط رکھنے چاہیے۔ بقول شاعر: تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے کام خود سنوارنے چاہیے۔ اپنی مدد آپ کا مقولہ اپناتے ہوئے دوسروں پر انحصار کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دوسروں پر انحصار انسان کی عزت نفس کو پامال کرتا ہے۔ ہمیں اپنی بہتری کے لیے خود اقدامات کرنے چاہیے۔ جو لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں انہیں زندگی کے کسی بھی مقام پر ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسان کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ جس کا عقیدہ اپنے رب پر مضبوط ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سہارا انسان کو در در کی ٹھوکروں سے بچاتا ہے، کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ بقول شاعر: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مجھے مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے مسائل آپ حل کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو، اچھے اور برے وقت میں اپنا یقین پختہ رکھو، مشکل وقت میں صبر کا دامن تھام لینا چاہیے۔ جب انسان پختہ عزم کے ساتھ مشکل حالات
کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے عزم اور یقین کے ساتھ ان حالات سے نکل جاتا ہے۔ بند نمبر 5، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ نظم کا عنوان محنت کی برکات۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ اہل لغت درماں، علاج، یہاں، مثل، مثال، حامی، مددگار۔ تشریح: اس بند میں شاعر لوگوں کو حوصلہ اور امید دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی مشکلات تم خود حل کرو گے اور تم حل کر سکتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت سی پوشیدہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں باہمت رہنا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہوگا اور اپنے زور و بازو پر انہیں استعمال میں لانا ہوگا۔ اسی طرح ہماری مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی۔ انسان اپنے درد کا مداوا خود ہی کر سکتا ہے، صرف یقین اور پختہ عزم کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے یقین کے ساتھ کوشش کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے انسان کو اپنے دکھوں کا رونے کی بجائے ان سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو مشکل اور پرخطر راستوں سے گزر کر منزل کا راستہ خود تلاش کرنا، اپنی راہ سے کانٹے خود ہی اٹھانے ہیں، کیونکہ منزل تک رسائی مسلسل جدوجہد اور ہمت کا تقاضا کرتی ہے اور منزل تک رسائی ہمیشہ باہمت لوگوں کو ملتی ہے۔ ایسے لوگ راستوں کی مشکلات سے نہیں گھبراتے بلکہ ہمت کے ساتھ سفر جاری رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں جو کچھ کرنا ہے انسان کو خود ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے شعور عطا کیا ہے، وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے لیے منزل کا سامان خود کر سکتا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ انسان کی کامیابی زور بازو میں پوشیدہ ہے۔ باہمت لوگوں کا خدا بھی مددگار ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ان کے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے اور ایسے ہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا مٹا ہوا ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اس سے آپ لوگ اپنے نوٹس بھی تیار کر سکتے ہیں۔